وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہے، اور اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو علماء کرام تشریح کر دیتے ہیں، لیکن ایک معروف پاکستانی عالم دین نے مخالف صنف سے جسمانی تعلقات میں انتہائی متنازع فتویٰ دے دیا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، تاہم ان کی یہ پرانی ویڈیو آج کل انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو اور تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، کس بات کی اجازت دیتا ہے اور کس بات سے منع فرماتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتا دیتے ہیں جن کی اسلام اجازت دیتا ہے اور ہم بستری شریعت کے مطابق کیسے کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں، کیونکہ بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرے، ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا آداب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت یہ خیال رکھا جائے منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذائی سے بھرا ہوتا ہے۔ بیوی سے مجامعت اور قربت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے اور مرد کی ٹائمنگ میں بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو، کم از کم فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ بیوی سے ہم بستری افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے نہ ہو۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلات کے مطابق علامہ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ غلام عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران کمانڈر ان چیف نے ایک عورت پکڑ لی تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قتل کر دے یا پھر منڈی بھیج دیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سپرد کر دیں۔ اگر کمانڈر یا امیر لشکر کے کسی مسلمان کی تحویل میں دے دے تو اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ باندھی یا لونڈی سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات کی اجازت ہے کیا؟ اسلام بغیر نکاح کے بھی جسمانی تعلقات کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی معاشرے کو اس طرح بے لگام ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اس حوالے سے قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کی مثال پیش کی جاتی ہے، اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو پھر ایک ہی سے نکاح کر لو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح ہے۔ یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ تاہم آیت نمبر 24 دوسری کی بیویاں تم پر حرام ہیں، البتہ باندھیاں تم پر حرام نہیں ہیں۔ آیات کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جن عورتوں کی قیمت ادا کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بغیر نکاح کے بھی اجازت ہے، مگر یہ بالکل وہی مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو اور اس بات کی مثال بنا کر کوئی نماز چھوڑے، جبکہ اگلی ہی آیات میں اللہ فرماتے ہیں
کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی اس وقت نماز نہ ادا کرو جب کہ نشے کی حالت میں ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کا اگر پورا ترجمہ دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فرمان الہی ہے اور خاوند پر اپنی خامد والی عورتیں بھی حرام ہیں، مگر جن لونڈیوں کے تم مالک بن جاؤ، یہ اللہ کا قانون تم پر لازم ہے اور ان کے سوا تم پر سب عورتیں حلال ہیں، بشرطیہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، لیکن نکاح کرنے کے لیے نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے۔ انسانیت کی خیر خواہی اور بہتری کا دوسرا نام اسلام ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا صرف یہ مطالبہ ہی نہیں کہ صاف ستھرے رہو، بلکہ اس کے نزدیک صفائی نصف ایمان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفائی کیا انسانیت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا انسان کو غلیظ رہنا چاہیے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے، جس میں ہم بستری کے شرعی لحاظ سے تقاضے اور بغیر نکاح کے عورت سے ہم بستری کرنے کا عمل بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی پیشی معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔